ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 28 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات، آج کا ہمارا موضوع تقدیر و تدبیر کی حقیقت اور مشورہ اور استخارہ کی فضیلت۔ تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے، مشورہ کیا ہے، استخارہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ بہت ہی اہم موضوع، اور تقدیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تقدیر چاہے جیسی بھی ہو اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تقدیر کے حوالے سے صرف ہم اتنی ہی گفتگو کریں گے جس کا ذکر قرآن و سنت کے حوالے سے ملتا ہے، کیونکہ تقدیر کے حوالے سے بہت زیادہ بحث یا گفتگو کرنے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس کو ناپسند جانتے تھے۔ ہاں، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر لکھ دی ہے، اور تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کی اقسام کیا ہیں، اور بعض کا جو ہم تقدیر کو ہی ہر معاملے میں بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، اس حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں ان پر لازمی گفتگو ہوگی۔ پھر تدبیر جو انسان کے دائرہ عمل میں ہے، دائرہ کار میں، اس پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر اور تدبیر کا ایک معاملہ تو ہے زندگی میں، پھر انسان جب اپنے معمولات سر انجام دیتا ہے تو پھر اسے مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مشورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مشورہ کس سے کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام، اور خصوصاً اگر ہمارے وہ بزرگان دین جو حیات ہیں ان سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اپنے والدین سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، خاندان کے جو بڑے بزرگ نیک لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے معاملے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب علامہ ڈاکٹر پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید طلحہ ضیاء گیلانی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت سینسیٹیو بھی ہے، حساس نوعیت کا ہے، اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، اور بارہا یہ پروگرام آپ سنیں، سمجھیں، اور بحث والی باتیں نہیں ہیں، صرف سمجھنے والی باتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی اس میں بحث نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تقدیر کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تقدیر ہے کیا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقدیر کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا۔ جی، تقدیر یہ ایک اہم موضوع ہے، جی، اس پہ بحث کرنے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، بالکل ٹھیک، یعنی کہ اس میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن تقدیر ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تقدیر ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تقدیر وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم مبارکہ سے، سبحان اللہ، علم مبارکہ سے ازل سے لکھ دیا ہے، بے شک، شروع میں لکھ دیا ہے، بے شک، کہ انسان نے جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ ہونا ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال قبل اللہ تقدیر کو لکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حقیقت محمدیہ کو ظاہر کرنے کے بعد جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا ٹھیک. اور فرمایا قلم لکھ. اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ دو. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے جی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جی لہٰذا وہ اپنے علم مبارکہ سے جانتا ہے کہ اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، جی اس نے کیا کرنا ہے، اس کے بچے کتنے ہونے، اس نے کتنی سانسیں لینی ہیں، جی اس نے لقمے کتنے کھانے، جی انسان ہو حیوان ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے لکھ دیا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو. بری ہو، اس پہ تقدیر پہ تو ایمان لانا ضروری ہے. جی وہ ایک حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جی کہ ہم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت ہی نوجوان خوبصورت شخص ہے، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا جی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی نہا کے آئے ٹھیک. اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی سبحان اور اللہ. انہوں نے آ کے السلام علیکم کہا اور ہمیں بھی سلام کہا. ٹھیک. اور ہم دیکھ رہے تھے اگر یہ دور سے آتا تو ہمیں پتہ چلتا چلے ان کا نہیں پہچان یہ ہے کون، لیکن اگر دور سے آتے تو ان کے جسم پہ گرد ہوتی، جی لیکن یہ تو بالکل فریش ہے. اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو عرض کی کہ حضور اجازت ہو تو میں آپ کے قریب آ جاؤں. ٹھیک. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، آ جاؤ قریب. جی پھر انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے اور قریب آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور قریب، حتیٰ کہ اتنا قریب ہوگا کہ آپ نے گھٹنے حضور کے گھٹنے کے ساتھ سبحان ملا دیے. اللہ سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے خود ہی سوال کیا ٹھیک. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو ایک ماننا، صحیح. فرشتوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، اور کتابوں کو ماننا، اور یوم آخرت کو ماننا، اور تقدیر پہ ایمان لانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان لانا. اور وہ سوال کرنے والے نے کیا کہا صدقت یا رسول اللہ سبحان صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا ہے. یعنی جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ جو ایمان کی صفت کہتے ہیں، بالکل یہی ہے اس کا. اس میں والقدر خیرہ و شرہ بالکل من اللہ تعالی. ایمان کی صفت ہی ہے، بالکل یعنی کہ صفت آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں. صحیح. تو ایمان کی صفت کسے کہا گیا ہے؟ کیسے ہی اللہ پہ ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی یوم آخرت پہ بھی ایمان اور قدر پہ بھی ایمان، سبحان پوری ہے یا اچھے ہے، اس پہ ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ضروری ہے. ہاں. تو وہ کون تھے؟ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے بتایا یہ جبریل ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جبریل امین نے آ کے ہمیں قدر پہ ایمان لانے کے بارے میں بیان کر دیا. اور کس سے کہلوایا؟ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوایا اور خود ہی تصدیق کر دی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے تقدیر. تو اس پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پیش آنا تھا اس کو پہلے سے ہی اپنے علم سے لکھ دیا، اپنے علم ازلی سے. اور جو علم حادث نہیں ہے اور جو علم کامل ہے سارا علم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. بے شک. تو اس کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اب ذہن میں سوال آتا ہے. ظاہر بات ہے ہر بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، جب ایک سوال ہو تو اس سے اور سوالات جنم لیتے ہیں. جی. تو سوال آتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر یہ اس طرح اس کا مطلب ہے ہم نے گناہ کرنا ہے تو اللہ نے یہ لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہم نے گناہ ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا؟ نہیں. ہاں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو تقدیر میں لکھا تھا تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. یہ تقدیر نہیں. ٹھیک ہے. تقدیر یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تدبیر کرتے ہیں. تقدیر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا. جی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مبارکہ سے جو وہ لکھ دیا جو انسان نے کرنا تھا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ انسان نے خود جو کرنا تھا وہ لکھا گیا، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے تو اس وجہ سے کرنا، اللہ نے جو لکھا ہے بلکہ اس نے کرنا تھا اس وجہ سے اللہ جو انسان نے کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو کہ اللہ نے لکھ دیا جی میں نے آج روزہ نہیں رکھنا، یہ اللہ نے فلاں بندے کے کسی بندے کے لیے میں نے کسی کو مارنا تھا، کسی کا یہ اللہ نے نہیں،
پھر تو جزا سزا کا کنسپٹ اور پھر احکام کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بالکل. اب کوئی خود روزہ نہ رکھے اور کہے کہ نہیں جی بس تقدیر میں ایسا تھا میں نے روزہ نہیں رکھنا. یہ سورۃ النحل میں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک پیرا یعنی کہ آیت مبارکہ میں جی کفار مشرکین کے ایک سوال کو لکھا، ٹھیک لیکن جواب نہیں ارشاد فرمایا، ٹھیک کیونکہ جواب بے وقوفانہ تھا، یعنی کہ ان کی عقل ہی بے وقوفانہ تھی. جی جی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں دیا؟ کہ ان کا سوال ہی نہیں بنتا. بالکل صحیح. تو وہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم نے ایمان لے آتے، تو اللہ اگر چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ نے چاہا ہی نہیں تو ہم نے ایمان ہی لے کے آئے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا واضح حکم قرآن مجید ہی میں موجود ہے کہ جو ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت خود چاہتا ہے. بالکل چاہتا. یعنی یہ انسان کی چاہت پہ ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، بالکل یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. بالکل. اللہ تو اب اگر وہ اب دیکھیں نا ہم دنیا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جتنی تگ و دو کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں مل جس جاتا سے ہے. یہ بھی ذہن میں ابھی آتا ہے جی کہ اگر لکھ دیا نا تو پھر بندہ آرام سے بیٹھ جائے، پھر محنت کیوں کرتا ہے، بالکل صحیح. ہاتھ کیوں ہلاتا ہے. یعنی دنیاوی معاملات میں تو ہم تدبیر اور معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں کوشش ہوتی ہے ہمیں مل جائے. تو کیا ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل. ہدایت کے لیے کہہ دیا کہ جی اللہ کرتا یہ تدبیر ہے، جی جو مالک نے لکھا ہے وہ تقدیر ہے. سبحان اللہ. تدبیر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تدبیر بھی کی جا سکتی ہے، بالکل، لیکن حدود اللہ کی پامالی اس میں نہیں ہونی وہ چاہیے. برداشت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ پھر وہ اس پہ سزا لازم آئے گی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کے حدود و قیود کو توڑتا ہے، تو اس پہ سزا لازم آتی ہے. اس حوالے سے غالباً حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی، اور اس سے آگے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا انسان جو ہے وہ مکمل مختار ہے، مکمل اختیار اس کے پاس ہے، یا بالکل مکمل مجبور ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے غالباً جو اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک اونٹ ہے، اس کے لیے اگر ایک باؤنڈری مقرر ہو کہ اس کے اندر اس نے چرنا ہے، اور پھر اس کے نکیل ڈال دی جائے، مہار ڈال دی جائے، تو یہی مثال انسان کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے، خصوصاً انسان کیونکہ مکلف ہے شریعت کا یا جنات ہیں. تو اللہ کی حدود جو ہیں وہ باؤنڈریز ہیں، حدود اللہ، اور اس کے اندر اس کو اختیار ہے، ان حدود اللہ کے اندر وہ مختار ہے. بالکل. لیکن ان حدود اللہ سے کراس کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں. میرے ذہن میں ابھی اس سوال کا جواب آیا جی کہ یہ ہم سمجھتے جی میرے اختیار میں ہے، جی تو بندہ انسان یہ سمجھتا جی میں کر سکتا ہوں، میں ٹھیک ہے، لیکن وہ خود سے پیدا کیوں نہیں ہوا؟ مکمل خود مختار نہیں ہے. مکمل خود مختار. جتنی اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ سیدھا رستہ ہے، بالکل یہ صحیح، غلط رستہ ہے، بالکل ایک ٹھیک، رحمان کا رستہ ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے. جی یہ تجھے اختیار ہے، اگر تو اس رستے پہ آئے گا تو میری طرف آ جائے گا، سبحان اگر اس طرف جائے تو شیطان کا رستہ. اللہ اکبر. حالانکہ وہ بھی رستے اللہ نے بنائے، وہ بھی رستے جی. اللہ نے، لیکن انسان کی آزمائش کے لیے. اور انسان کا دماغ، دل، ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ الٹ غلط رستہ ہے. بالکل. حتیٰ کہ جو خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں برا عمل کر رہا ہوں، دوسرے اگر وہی کام کریں تو وہ اس کو برا سمجھتا ہے. بالکل. تو مطلب یہ کہ انسان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دے دی، فکر دے دی، دل دے دیا، دماغ دے دیا، پھر وحی کی روشنی جو ہے قرآن و سنت کی وہ عطا فرما دی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تو روز روشن کی طرح آیا ہیں، بالکل. پھر بھی ہم انکار کرتے رہیں. یا جو لوگ ملحدین ہیں، لبرل، سیکولر، جو ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں بس یہ خود سے ہے، ہر چیز کائنات بھی خود سے ہے، سارے معاملات بھی خود سے ہیں، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پھر وہ خود سے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن خود سے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کسی نے پیدا کرنے والا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر کی لیمٹس کو وہ کراس کر رہا ہے. میں یہاں ایک حدیث پاک، جی ضرور. کچھ دوست جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے. سبحان اللہ. کچھ اس طرح کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں تقدیر کے معاملے. جی جی. تو جب انہوں نے فرمایا، وہ آئے، انہوں نے سوال کیا حضور تقدیر کے بارے میں، جی. تو آپ نے جب تقدیر کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے عرض کیا کہ فلاں علاقہ ہے، ایسے بھی کچھ لوگ ہم جاتے ہیں تو وہ تقدیر کو نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا مجھے اگر پتہ چل جائے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں. اللہ اکبر.
تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہم بھی زیادہ بحث میں نہیں جا سکتے کیونکہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث نہیں کرنی۔ بالکل صحیح۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسی طرح بحث چلتی چلتی دور جا رہی تھی جی، تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اللہ جلال میں آ گئے، جی، فرمایا اسی موضوع پہ بحث کرتے کرتے پچھلی امتیں غرق ہو گئی، اللہ، تو لہذا اپنے امتیوں کو اس موضوع پہ بحث کرنے سے منع کر دیا۔ اور وہ بحث بھی خاص طور پہ وہ کہ جو جس بحث کا قرآن و سنت کے حوالے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ غالباً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے بھی یہ تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ نامکمل مختار ہے، اختیار ہے، نامکمل مجبور ہے۔ مجبور ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے پھر مثال بھی پیش کی کہ یہ میرا ایک پاؤں ہے، میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، یہ مجھے اختیار ہے، بالکل، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میں دونوں ہی پاؤں ایک ہی وقت میں اٹھا لوں اٹھا کے چلو، تو یہ جو ہے نا یہ اختیار نہیں ہے۔ بالکل، تو اتنا اختیار ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا عطا فرما دیا ہے، اور جو نہیں عطا فرمایا اس حوالے سے انسان مجبور ہے، لیکن نہ ہی مکمل خود مختار ہے، نہ ہی مکمل مجبور محض ہے۔ اگر اس میں ہم مثالیں لے کے تو پھر تو وقت کی قلت جی ہے، جی تو ضرور، یہ پھر لمبا موضوع ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کیا تقدیر بدل بھی سکتی ہے؟ بالکل بدل سکتی ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، سبحان اللہ، یعنی جسے وہ چاہے اسے مٹا بھی دیتا ہے، جسے چاہے وہ پختہ بھی رکھ سکتا ہے، سبحان ایسے بھی اللہ، رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کی اقسام ہے، جی، اس کے لیول کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک ایسا لیول ہے کہ تقدیر ٹل جاتی ہے۔ تو کون سا لیول؟ اگر آپ نے صدقہ دیا آپ کی تقدیر ٹل جائے گی، سبحان اللہ، بے شک، اسی لیے ہم صدقہ دیتے ہیں نا، بے کیونکہ شک، مصیبت آفت اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ بری موت ٹل جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور والدین کی دعا سے، سبحان اللہ، صدقہ دینے سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ یہ ایک لیول ہے۔ دوسرا جو لیول ہے وہ ایک ایسی حد تک کہ جہاں صرف پارساؤں کا، اللہ کے ولیوں کی دعا وہاں کام کرتی ہے، جی، جس طرح ان الدعا یرد القضاء، سبحان اللہ، یعنی کہ دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے، بدل بے دیتی شک، ہے۔ بے شک، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، بالکل، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، سبحان بدلتی اللہ، ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، سبحان وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں، آپ کہیں گے شاہ جی یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر میرا بندہ جی، مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ بے شک، تو آپ کو وہ پتا ہے وہ کتنی پیاری حدیث پاک، اس سے عقیدہ بھی بڑے واضح سبحان ہوتا ہے اللہ، سبحان کہ میرا بندہ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ سبحان نفل پڑھ پڑھ کے میرے سبحان قریب ہو جائے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا مطلب ہے کہ بندہ وہ ولی جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کر دی ہے، جی، اگر وہ دعا کرے تو وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ گواہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ اس میں آل عمران میں، بالکل، کہ جی سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو اللہ کی ولیاں ہیں، بالکل، ان کے بے موسمی پھل اور وہ ساری اللہ کی نعمتیں، تو انہی کے حجرے میں انہوں نے بیٹے کے لیے دعا مانگی، حالانکہ عمر مبارکہ جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر تھی، بالکل 120 سال کی عمر تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ دعا سے تقدیر بھی بدل رہی ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کہ وہاں جا کر ان کی قربت میں دعا مانگی جائے تو وہ بھی دعا دو مثالیں آ رہی میرے ذہن میں، جی، یعنی کہ یہ تقدیر کے حوالے سے کہہ لیں جی، کہ ایک سوال ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے کہ یار اللہ تو سنتا ہی ہے نا، جی جی، تو پھر آپ وہاں جا کے اللہ کے بندوں کے پاس جا کے مزارات کے قریب جا کے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ صحیح یہ کیوں کیا جاتا ہے سوال؟ تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، مسجد میں اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں سنتا، بے شک سنتا ہے، تو پھر مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ بالکل، لیکن یہ التزامی جواب ہے، لیکن آپ سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ایک تو یہ والا واقعہ جی، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہاں دعا کی؟ حجرہ مریم میں۔ جی، پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے خاص بنتے ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی۔ بے شک۔ دوسرا وہ جو سرکار علیہ السلام گئے معراج پہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان اللہ، آگے کیا ہے؟ الذی بارکنا الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارکنا حولہ۔ ذرا غور کیجئے گا جی، کہ حالانکہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، ظاہر بات ہے، جی، لیکن کہا حولہ، ارد گرد برکت رکھی، سارا ماحول۔ اب مفسرین کرام سے پوچھے کہ وہاں حولہ کیا ہے، اس سے کیا باہر کیا تھا کہ وہاں برکتیں؟
وہاں انبیاء کے مزارات تھے. بے شک تو جہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہوں جی. وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا اور ہے. مفسرین نے اور تو اس غالباً وہاں 40 کلومیٹر کا ذکر فرمایا کہ 40 کلومیٹر تک جہاں مقام خلیل ہے نا، بالکل وہ خلیل ایک قصبہ بھی ہے فلسطین میں، تو تقریباً 40 کلومیٹر تک مسجد اقصیٰ سے وہ فاصلہ بنتا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اللہ بارک نہ حولہ میں حدیث پاک میں پڑھیں کہ ایک بندہ مومن جہاں فوت ہوتا ہے نا مومن، جی اس کے 40 قدم 40 یعنی کہ گز ادھر 40 قدر 40 گز دائیں بائیں، یعنی کہ جی ان سے اگر قبر میں عذاب ہو وہ عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بندہ مومنین 40 قبروں کا بھی ذکر وہ ملتا ہے. محض ہماری وہ موضوع وہ چل رہا تھا کہ کیا جی. تقدیر بدل سکتی ہے. جی. ہاں جی، جو حقیقی مبرم ہے تقدیر وہ نہیں ٹلتی. ٹھیک ہے. اگر کوئی اللہ کا ولی یا نبی جی دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو وہاں سے پلٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتا ہے کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں. صحیح. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ قوم لوط پہ عذاب آنے والا تھا، فرشتے آئے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قوم لوط پہ عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے بڑی رو رو کے دعا کی تاکہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے، یہ قرآن پاک میں ذکر اس کا ملتا ہے، اس پہ دعائیں تو قبول کر لے، کیوں ان کے عذاب دینا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل نہ دعا کر، کیونکہ اب ان پہ میں نے عذاب ڈالنا ہی ڈالنا، آنا ہی آنا. سبحان تو پتہ یہ چلا کہ جو تقدیر حقیقی مبرم ہے نا وہ نہیں ٹلتی. بالکل صحیح. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. دو یعنی کہ اس کی قسمیں بھی لیولز بھی سامنے آگے جی. کہ کچھ ایسی تقدیریں ہوتی ہیں جو دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، والدین کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ولیوں سے نبیوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، اور جو تیسرا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ نہیں ٹلتی. بالکل صحیح. اسے حقیقی مبرم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. دی ناظرین، تقدیر کے حوالے سے جو قرآن و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، وہ مختصراً یہی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. تقدیر کے بارے میں جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس ایک دائرہ کار کے اندر اختیار بھی دیا ہے، اور وہ چاہے خود اگر چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. دونوں راستے بھی دکھا دیے، اچھائی کا برائی کا. اب اس کے اختیار میں ہے کہ جس راستے پر وہ چلنا چاہے وہ چلے. تقدیر پر وہ بلیم نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کہہ دیتے کہ جی بس لکھا ایسے تھا، لکھا ایسے تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر دعا کا حکم ہی نہ ہوتا. بالکل صحیح. دعا مخل عبادہ کہا گیا. اگر جو ہونا تھا جی ہو ہی جانا، پھر دعا کو کرتے. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، سبحان اللہ، میں عطا کروں. بے شک بے شک. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ تقدیریں ایسی ہیں جو ٹالتا نہیں، کچھ مانگنے سے ٹال دیتا. بے شک. سبحان اللہ. جی ناظرین، آج 28 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں تقدیر اور تدبیر کی حقیقت اس پر گفتگو ہوئی، اور مشورہ اور استخارہ کی فضیلت، اور مشورہ کیا ہے، استخارہ کیا ہے، اس پر ابھی بات ہونا باقی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے شریک گفتگو جناب علامہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب، اور ہمارے مہمان ثنا خان جناب سید طلحہ ضیاء گیلانی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب سید طلحہ ضیاء گیلانی صاحب. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی
میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، سبحان اللہ۔ اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ، تو لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے، لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 28 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں بہت ہی اہم موضوع اور ایسا موضوع کہ جس پر عام طور پر وہ لوگ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تقدیر کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اس پر علماء گفتگو کریں اور وہ بھی قرآن و سنت کے حوالے سے، اور اس کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں انہی پر بات کی جائے تو پھر بھی یہ ایک جائز امر نظر آتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہر معاملے میں
تقدیر کو ہی بلیم کیا جا رہا ہوتا ہے. دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہوتی ہے. یہ بعض اوقات بہت سینسیٹیو معاملہ بن جاتا ہے. تقدیر پر ہم نے گفتگو کی. مشورہ اور استخارہ، تدبیر انسان کے ذمے انسان تدبیر کرتا ہے اپنی کوشش کے مطابق، محنت کے مطابق اپنا جو رزلٹ ہے، نتیجہ جو ہے وہ پا لیتا ہے. اور بعض اوقات سمجھتا ہے انسان کہ جتنی میں نے محنت کی مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملا، یا میں نے دعا مانگی میری دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن حقیقت میں یہ انسان کی، بندہ مومن کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ دعا جو ہے اس کا ثمرہ، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اور اس دعا کو پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. جب وہاں پر اس کو بدلہ ملے گا تو بندہ مومن کو بہت زیادہ خوشی بھی حاصل ہوگی، اور تب پتہ چلے گا کہ حقیقت میں بندہ مومن کا تو کوئی عمل بھی، کوئی بھی نیک عمل وہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر عمل کا اچھا بدلہ عطا فرمانے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں ہم ان کی جزا انہیں ضرور دیتے ہیں. مشورہ کیا ہے اور مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اس حوالے سے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر پیر سید صدیق شاہ صاحب، مشورہ کیا ہے اور کیا معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے، یا ہر معاملہ جو دل میں آئے بس کر گزریں؟ اس حوالے سے قرآن و سنت کی، ہمارے اسلاف کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن پاک میں تو واضح ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. سبحان اللہ. یعنی کہ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ظاہر بات اس کو ماننا چاہیے. بے شک. ٹھیک. اور اس کے حکم میں ہی بھلائی ہے، جی. اس کے حکم میں ہی بہتری ہے. مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ جی. تو ظاہر ہے اپنے سے اچھے انسان سے مشورہ کرنا چاہیے، نیک انسان سے، اور نیک انسان سے مشورہ کرنا جی. چاہیے، اور اپنے سے بڑے سے مشورہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. خود مشورہ جب فرمایا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جی. صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تو پھر یہ ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اس سے بندہ بہت ساری تکالیف سے بچ جاتا ہے. بے شک. ایک دماغ ہوتا ہے، 10 دماغ 10 ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے فرق تو آتا ہے. بلکہ عام طور پہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 1 2 11. بالکل. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر 10 بندے، اگر 2 بندے بھی آپس میں مشورہ کر لیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کا معاملہ پیش یعنی کہ واقعہ پیش ہوا، قیدی بنے، یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو سرکار علیہ السلام پہلے مشورہ کرتے سبحان اللہ، کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. تو اس لیے گھر میں بھی چاہیے مشورے سے چلے. بالکل ٹھیک. اور اس سے ایک تو دوسروں کی دل آزاری نہیں ہوتی، دوسرے بھی راضی رہتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس سے برکت ہوتی ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں مشورے میں شریک ہوں تو یہ میری رائے سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑے خوبصورت بات. بے شک. بلکہ اس میں ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بالکل مشورہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے کرنا چاہیے، گھر والوں سے کرنا چاہیے، نیک لوگوں سے کرنا چاہیے. مشورے میں خیر ہی خیر ہے. بالکل بہترین. اور اس میں ابھی استخارے کی بات بھی ہوتی ہے. موت جو ہے، اگر ہر زندگی کا معاملہ کسی سے پوچھا گیا اللہ کے نیک بندے سے کہ کون سا فیصلہ، کون سا معاملہ درست ہوتا ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام، ہر وہ فیصلہ جو موت کو مد نظر رکھ کر، موت کو سامنے رکھ کر کیا جائے وہ بالکل درست ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. بالکل. یہ انہوں کی بات بہت حد تک صحیح ہے. وہ جیسے نا آپ دیکھیں کوئی بھی معاملہ لے لیں، جی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ لے لیں، رسالت کا معاملہ لے لیں، دنیا کے بننے کا معاملہ لے لیں، بے شک تو اختلاف نظر آئے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ ہے انسان سمجھتے ہیں، ہے زیرو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن کسی ایک نقطے پہ بھی وہ متفق نہیں ہے. پوری دنیا ایک نقطے پہ بھی متفق نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو موت کا نقطہ ہے ہر بندے کو پتہ ہے میں نے مرنا. بالکل صحیح. تو اس پہ جو بندہ فیصلہ کرے گا ظاہر بات اچھا کرے. سبحان اللہ. تو چونکہ مشورے کی بات ہو رہی ہے تو ایک مشورہ وہ بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. تو آپ نے وہ بتا دیا کہ وہ استخارہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ استخارہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ بلائی چاہنا. ٹھیک. اگر
شرعی حوالے سے کھلے انداز میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، اس کو استخارہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، صحابہ کو جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اسی طرح استخارے کی بھی تعلیم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بالخصوص فرمایا کرتے تھے ہر معاملے میں تم نے استخارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، 2 نفل پڑھ کے کرنا. صحیح. یعنی سنت پھر استخارہ جو ہے اس کا طریقہ مختصراً جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک مختصر ترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، 2 نفل ادا کیے جائیں، اس کے بعد دعا کی جائے. وہ کتابوں میں مل جاتی ہے، پنسورہ میں مل جاتی ہے، استخارہ کی دعا. وہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ القاء کر دیتا ہے. صحیح. اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی جب وہ 2 نفل پڑھے گا استخارہ کے لیے اور پھر دعا بھی مانگے گا تو کچھ سوال ہوتے ہیں ذہن میں کہ میں یہ فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں سفر کرنا چاہتا ہوں، فلاں معاملہ. سفر میں بھی ہوتا ہے جی، کیا میں یہ سفر کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تم کرو یا نہ کرو. صحیح. کچھ نشانیاں ہیں بتائی گئی ہیں کہ اگر خواب میں یہ چیزیں نظر آئیں، سرخ رنگ نظر آئے یا سیاہ نظر آئے تو یہ معاملہ نہیں ہونا. اگر سفیدی نظر آئے یا پھر سبزہ نظر آئے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پہ القاء کر دیتا ہے. اگر نہ کرے تو پھر کیا حال ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ 7 دن تک یہ کوشش کرے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ بھی نہ اسے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتا، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ تو استخارے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ معاملہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے سے آپ کو روک کے لے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو اس بات پر آپ کا دل جم جائے گا، جم بھی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب، آپ کو اسباب، اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے. سبحان اللہ. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر وہی پہلے والی تذبذب کی کیفیت رہے گی کہ کروں نہ کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دے. لیکن یہ حسن نیت پہ ہے. جتنا آپ اپنی روح کو اور پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنے آپ کا دل روشن ہوگا. اور یہ معاملات میں ہے، یہ عبادات میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ جی میں حج کروں، فرض ہو چکا ہے تو حج کروں یا نہ کروں. بعض اوقات اس طرح کے بھی سوالات. لیکن یاد رکھیے یہ تو ناظرین کو بہت بڑا یعنی کہ نا یہ پیغام آپ نے مجھے یاد کروا دیا کہ آپ نے کس معاملے میں کرنا ہے استخارہ. ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات میں استخارہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عبادات کے معاملے میں، توحید و رسالت جو فرض واجب اور یہ چیزیں، اس میں استخارہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے واضح بیان کر دیا. نماز پڑھنی ہے، پڑھنی، روزہ رکھنا ہے، رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کرنا ہے، رسول آخری نبی ہے تو وہ کرنا ہے. میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں. جی. ایک بندہ ملا، آرمی میں تھا، وہ بہت بڑا افیسر تھا. بالکل صحیح. اسے ایک دن کہا گیا کہ فلان جگہ پہ نا ہمارے مرشد آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. جی. اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. وہ ذہنی طور پہ 10 سال سے وہ مرزائی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. قادیانی ہو چکا تھا. اب وہ بزرگوں کو، وہ اس کا دوست تھا، اس کو تنگ کر کے جیسے بھی اس کو منا کے لے گیا. جی. تو اس نے کہا کہ تو کیسے راہ حق سے تو کیسے گمراہ ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے استخارہ کیا تھا. اللہ اکبر. میں نے اس غلام احمد قادیانی کے بارے میں استخارہ کر لیا تھا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن جیسے میں خواب میں ہوا تو وہ مجھے تو بہت اچھا نظر آیا. باغات، وہ شیطانی طاقتیں جو ہیں، شیطانی طاقت نے اس کا ایمان چھین لی. اللہ اکبر. یعنی اس نے رسالت کے معاملے میں استخارہ کیا، اس معاملے میں تو کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. پھر کیا، جب وہ گمراہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تیرا سوال ہی غلط تھا، تو نے استخارہ کرنا ہی تیرا غلط تھا، وہی تیرے گمراہی کی پہلی نشانی ہے. بے شک. تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں نے کیوں دعا کی تھی. پھر اس کو سمجھایا گیا تو وہ مسلمان ہو گیا دوبارہ. اللہ اکبر. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے نا، اس پہ ہم استخارہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، رسالت کے معاملات میں اور عبادات کے معاملہ میں، فرضیت والے معاملہ میں ہم استخارہ نہیں کر سکتے. دنیاوی معاملہ میں، کیونکہ اس میں تعلیمات واضح موجود ہیں، احکامات واضح. جب اللہ نے حکم دے دیا واضح، قرآن میں واضح، تو پھر اس پہ استخارہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بھی ہم استخارہ کریں؟ بالکل. آپ کی اس بات سے نا مجھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا وہ قول مبارک یاد آیا
کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی دلیل بھی طلب کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب آ گئے تو بس آ گئے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین جب کہہ دیا نص قطعی آ گئی، اب اس میں جو شک کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، دنیاوی معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے۔ بالکل وہ شادی کے معاملات، اکثر آج کل تو یہ مسلمانوں کو 2 ہی مسئلے رہ گئے، شادی یا کاروبار، شادی کا یا کاروبار کا، اور تو معاملات میں کرنے نہیں، یعنی کہ شادی جی کر، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود استخارہ کریں، بالکل ٹھیک، اور ماؤں کو بھی چاہیے وہ خود استخارہ کریں، جو بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری شادی فلاں جگہ، انہیں چاہیے خود استخارہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو رواج بن گیا ہے کہ جی علامہ صاحب میرا استخارہ کر دیں، دوسروں سے استخارہ کی عادت پڑ گئی ہے، تو یہ نہیں صحیح۔ زیادہ بہتر یہ کہ بہترین یہ ہے کہ بندہ خود استخارہ کرے، ٹھیک ہے، بامر مجبوری کہا جا سکتا ہے، ورنہ زیادہ بہتر ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود کیا۔ بالکل صحیح۔ آخر میں چاہوں گا کہ ہم نے تقدیر پہ بھی بات کی اور تدبیر پہ بات کی، پھر مشورہ اور استخارہ پہ بات کی۔ ان سبھی باتوں کا خلاصہ، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ جو اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں اور ان کے شکوک و شبہات کے تمام جوابات جو ہیں صرف اس بات میں پوشیدہ ہیں کہ اگر وہ قرآن و سنت، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، علماء سے پوچھیں، رہنمائی لیں، رہنمائی نہیں لیتے خود ہی ایک کنسیپٹ گھڑ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں تقدیر، تدبیر، مشورہ اور استخارہ، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ایک مثال بنتی ہے جی کہ استاد کے بغیر اگر کوئی بندہ علم حاصل کرے گا تو ظاہر ہے وہ نقصان ہی کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن پاک موجود ہے، کہتے ہیں جی سانوں نہیں پتہ لگتا، ہم نہیں ڈھونڈ، وہ سطحی اور نظری علم تو ہوگا، وہ سامنے تو ہوگا، لیکن اس کے جو مطالب ہیں، اس کے جو صحیح کہاں یہ کس موضوع پہ آیت آ رہی ہے، وہ جب تک ہم کسی استاد سے نہیں سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں ہماری نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو محلے کی مسجد ہیں یا اپنے علاقے کے جو عالم دین ہیں ان کے پاس جایا کریں۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ روش ختم ہوگی نا کہ میں نے یوٹیوب سے مولوی کو سن لیا تو یہ مسئلہ ہے، تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے اگر آپ نے خربوزے لینے ہو نا تو وہ بھی آپ سونگ کے لیتے ہیں، بالکل۔ اگر آپ نے وہ تربوز لینے تو وہ بھی آپ اس کو ٹک ٹک کر کے لیتے ہیں، یار یہ دیکھیں بھی یہ میٹھا بھی ہوگا کہ نہیں۔ سبزی لینی ہو تو ہم کتنا غور کرتے ہیں، لیکن جس سے ہم نے عقیدہ لینا ہے، جس سے ہم نے ایمان لینا ہے، جس سے ہم نے علم لینا ہے، ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ بالکل۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر میں 2 3 مذاہب بن چکے ہیں، بالکل، یعنی کہ اتنے اتنے مکتبہ فکر اور اتنے نظریات بن چکے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ یہ نئے فتنوں میں سے ایک فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بالکل صحیح۔ میں تو بس گزارش ہی یہ کر سکتا ہوں کہ پہلے اپنے استاد سے پڑھیں۔ بالکل کہ صحیح۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے، تو یہ سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے؟ سب سے پہلی تعریف کیوں کی ہے؟ سبحان پہلے اللہ۔ اپنے استاد سے پوچھیں، بے شک۔ کیونکہ جس نے، اب یہاں ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی۔ جی۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی انجینئر آ جائے، انجینئر ہو، جی، پلمبر ہو یا انجینئر ہو، اس سے کہیں کہ آپ میری نا داڑھ کا علاج کریں، بالکل صحیح۔ آپ میڈیکل فیلڈ جو ہے اس کا چوز کریں، نہیں یعنی کہ وہ انجینئر ہے، وہ نقشے بناتا ہے یا مکان بناتا ہے، اس سے آپ کہیں گے جی میری داڑھ کا علاج کریں، مجھے بخار کی دوائی دیں، نہیں کر بنتا جڑتا معاملہ ہی نہیں، تو ظاہر بات تو وہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرے گا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا، وہ چینی تھوڑے سے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نقصان ہی کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دین بھی دینداروں سے سیکھیں۔ سبحان جو اللہ۔ دین والے ہیں نا، یہ جو جبہ و دستار کے مالک ہیں، جو حضور کے علم کے وارث ہیں، ان سے تلمذ، یعنی کہ ان کے شاگرد بنا جائے اور ان سے علم حاصل کیا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنے میں اور علم پڑھانے میں گزار دی۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ وہ میں آقا علیہ السلام کے جوامع الکلم میں بھی ہے، جی، وہ سلطان محمود غزنوی سبق تگین کا بیٹا تھا۔ یہ بحث لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ ہاں، ان کا واقعہ جو ہے، ہاں جی، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ وہ اس کو شک رہتا تھا اکثر کہ ایک تو شاید میں اپنے باپ کا نہیں،
کچھ شکل و شباہت کی وجہ سے ہاں جی، ملتی میں باپ جلتی کا نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ جو چٹائیوں پہ علم حاصل کرتے ہیں، درویش ہیں، یہ پتہ نہیں یہ کیسے علم یعنی کہ انبیاء کے وارث یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو سادے ہیں، یہ دانے کھانے والے، بظاہر اسباب نہیں ہیں ان کے ظاہر پاس. اسباب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی طرف توجہ دینی نہیں کرتے، ورنہ یہ بھی اعلیٰ سطح کے ہونے چاہیے، یونیورسٹی سے بھی آپ ہونا چاہیے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. 2 سوال. یعنی کہ تیسرا اس نے یہ کہا کہ یوم آخرت پہ اس کا ایمان نہیں تھا، متزلزل تھا. یہ ایمان کا حصہ ہے، بالکل لیکن صحیح. وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جا رہا تھا، رستے میں شمع دان تھا جس میں آگ، تو وہ آگے آگے جاتا تھا، وہ سونے کا تھا. وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک طالب علم کو دیکھا، کچی سی دیواریں، وہاں سے وہ بچہ نکلتا ہے اور ایک ہندو کی یا یہودی کی دکان تھی. ٹھیک ہے. غیر مسلم تھی. ہاں غیر مسلم تھا، تو وہاں لالٹین تھی. تو وہاں جا کے وہ کچھ پڑھتا، یعنی کہ وہ سطر دیکھتا، پھر وہ پڑھتا جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا، یعنی اگلی سطر دیکھتا، یاد کر لیتا. یعنی یاد کر، اس کو پتا چل گیا اس کو روشنی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کیا کہ سلطان نے وہ جو شمع دان تھا سونے والا نا، اس بچے کو دے دیا. اب کیا ہوا، جیسے وہ رات کو سویا نا تو مقدر کا ستارہ چلا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں اس کے سارے مسائل اٹکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا سبکتگین کے بیٹے، جی سبکتگین کے بیٹے، سبحان اللہ، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، اس کا اجر کل قیامت کے دن میں تجھے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کا یوم آخرت والا مسئلہ بھی حل کر بے دیا، شک، اور اس کے باپ والا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور جو انبیاء کے وارث ہیں، کا مسئلہ، جو دین کے طالب علم ہیں، ان کا اللہ، مسئلہ بھی حل کر دیا. سبحان جو ان کی اللہ، خدمت کرتا ہے، تینوں سوالوں کا جواب مل گیا، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں. سبحان تو اللہ. ہمیں چاہیے ہمیں بھی ان کی طرف توجہ کریں، بے شک، اپنے علماء کی خدمت کریں، جی علماء کی تضحیق مت کیجیے گا، بالکل ٹھیک، ورنہ بہت بڑا بگاڑ آئے گا معاشرے میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ بہن بھائی کے نکاح بھی جائز قرار دیتے ہیں، ایسے بھی فتنے آ رہے ہیں. اور یہ کہاں سے نکل رہے؟ ایسے ہمارے یونیورسٹیز سے ایسے طلباء نکلتے ہیں جو دین کے یعنی کہ دین سے دور ہوتے ہیں، پھر حال یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ایک جگہ کراچی میں تھا، تو وہ ایسا وہ دنیا داری میں وہ مصروف تھے کہ ان کو دین کی طرف توجہ نہیں تھی. جی اب وہ جیسے اس کا باپ فوت ہوا تو وہ لکڑیاں لینے چلا گیا. اللہ، وہ فلمی ڈرامے دیکھتے بالکل تھے. یہ مشہور واقعہ تو پھر وائرل کیا ہوا. ہوا کہ اسے کہا کدھر جا رہا؟ کہتا جی وہ جلانا نہیں، یعنی کہ دین سے اتنی دور ہے کہ اپنے والد کو وہ غسل کا کیا اسے نہیں پتا، اسے پتہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقدیر والے معاملات ہیں ان میں نہ پڑھنے سے، اور دین یعنی کہ دین کو راضی برضا رہنے پہ، تقدیر پر راضی رہنے کی. یہ تو ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بحث لمبی ہو گئی ہے جی، تو میں آخری یہ بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ولی بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. آمین آمین. جی ناظرین، بہت ہی آج کی یہ ضروری گفتگو، بڑی اہم گفتگو. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن و سنت کا جو حقیقی علم ہے اس کا فیضان حاصل کریں، تاکہ نہ صرف دماغ بلکہ قلوب و اذہان، روح بھی منور ہو، اور پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن سے مخاطب ہو کر کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کیا ہیں. دین سے کوسوں دوری ہم اختیار کر چکے ہیں، دین کے قریب آنا ہے انشاءاللہ. مسلمان کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ دین سے دوری، اور مسائل کا جو حل ہے وہ دین سے قربت اختیار کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان معروضات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی علامہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب، سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ عز و جل، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت محمد کی بخشش و مغفرت فرما. میرے مالک جو ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جو رکھ نہیں سکے کسی عذر کی وجہ سے، میرے مالک ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست فرما. میرے مالک ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، حرمین طیبین کے میرے مالک راستے کھول دے. میرے مالک اس کی دوبارہ رونق کو بحال کر دے. ہمیں رمضان المبارک کا فیض عطا فرما، اس کی برکت سے ہمیں بہاری بخشش و مغفرت فرما. میرے مالک چند
روز باقی رہ گئے، آخر اختتامی مراحل میں ہیں میرے مالک، ہم اتنی تیری عبادت نہیں کر سکے، میرے مالک ہمیں معافی عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے میرے مالک، ہماری نسلوں کو دین کا طالب علم بنا دے میرے مالک، دیندار بنا دے میرے مالک، ہم سب کے حالات میں مہربانی فرما۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب سید طلحہ ضیاء گیلانی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید طلحہ ضیاء گیلانی صاحب۔ یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا کہ خوب تجھے کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، خوب تجھے میرے پیارے کی ثنا آتی ہے۔ روزہ پاک، روزہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روزہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے۔ فرش پر ہوتا ہے جب
جب ذکر رسول اکرم تو عرش پر سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا